السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام کامران امین ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسیپٹنس لیٹر لینے کے لیے پروفیسرز کو کی جانے والی ای میلز کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ وہ ای میل کس طرح کی ہونی چاہیے اور آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر مل سکے، یا کم از کم آپ کو پروفیسرز کا جواب تو ضرور ملے۔ اور جیسا کہ آپ سب کے علم میں بھی ہوگا کہ چائنا میں اسکالرشپ کا سیزن پھر سے شروع ہو گیا ہے، بہت ساری یونیورسٹیز نے ایڈمیشن اوپن کر دیے ہیں، اور جو رہ گئی ہیں وہ بھی نومبر تک اپنے ایڈمیشن اوپن کر دیں گی۔ اور چائنا میں جو اسکالرشپ اپلیکیشن پروسیس ہے اس کا ایک بہت اہم ڈاکومنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی سپروائزر سے، کسی پروفیسر سے ایکسیپٹنس لیٹر ہو۔ اس کے علاوہ ان جنرل بھی پوری دنیا میں جب آپ کولڈ ای میلز کرتے ہیں پروفیسرز کو، یا پروفیسرز فنڈڈ پوزیشن ہوتی ہیں، یا بہت ساری جگہوں پہ ایڈمیشن کے لیے بھی آپ کو پروفیسر سے ایکسیپٹنس لیٹر چاہیے ہوتا ہے، تو آپ آخر کس طرح کی ای میل کریں جس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی ای میل ہی کرنی پڑتی ہے کہ پروفیسر سے آپ کا جواب ملے یا ایکسیپٹنس لیٹر مل جائے۔ اس سلسلے میں جو بہت بڑا کنسرن ہے اور جو بہت زیادہ اسٹوڈنٹ کمپلین کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں پروفیسرز جواب نہیں دیتے۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے پروفیسرز کو آپ کی ای میل ہی نہ ملی ہو، وہ اسپیم میں چلی گئی ہو۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اگر جس کا آپ خیال رکھیں، اور یہ میک شور کریں کہ پروفیسرز کے آپ جو ای میل کر رہے ہیں پروفیسر کو، وہ اس کے اسپیم باکس میں جانے کی بجائے ان باکس میں چلی جائے۔ تو کچھ جو بہت بیسک سٹیپس ہیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس پوائنٹ کے ریگارڈنگ۔ اور سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی ای میل کا سبجیکٹ ہوگا۔ سبجیکٹ نہیں ہوگا، بڑا کلیئر ویل ڈیفائن سبجیکٹ ہونا چاہیے جو آپ کی ای میل لکھنے کے پرپز کو بھی ڈیفائن کرتا ہو، ایک دم اندازہ ہو جائے۔ سبجیکٹ اگر نہیں ہوگا تو آپ کی ای میل فوراً اسپیم میں چلی جائے گی، اس کے 100% چانسز ہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ اور سبجیکٹ کے ساتھ آپ تھوڑا بہت ٹیکسٹ بھی لازمی ایڈ کریں، یہ نہیں کہ آپ نے سبجیکٹ میں ہی، سبجیکٹ تو بڑی ہیڈنگ ہونی چاہیے کہ وہ ای میل لکھ رہے ہیں، اور ٹیکسٹ میں آپ اس کو ڈیفائن کریں کہ اچھا آپ کا یہ پرپز ہے۔ اور یہ نہ ہو کہ آپ، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ سبجیکٹ میں ہی سارا کچھ لکھ دیتے ہیں اور پھر جسٹ سی وی اٹیچ کیا اور سینڈ کر دی، تو یہ کام آپ نہ کیجیے گا۔ ٹیکسٹ بھی لکھیں تھوڑا سا کہ آپ ای میل کیوں لکھ رہے ہیں، ٹیکسٹ پہ ہم آئیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹس آپ نے اٹیچ کریں، سی وی ڈیفینیٹلی، یا ریسرچ پروپوزل یا اسٹڈی پلان، جو بھی آپ اٹیچ کرتے ہیں وہ کوشش کریں کہ ویل ایکسیپٹڈ فارمیٹس ہوں، جیسے پی ڈی ایف ہے، ورڈ فائل ہے، اس سے ہٹ کے کوئی اور فارمیٹ نہ ہو۔ کچھ فارمیٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی جاتے ہیں اسپیم میں۔ تو یہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کا اگر آپ خیال رکھیں، سبجیکٹ اور ای میل کا ٹیکسٹ اور پھر ڈاکومنٹ فارمیٹ۔ اور اس کے علاوہ اب جیسے آپ فار ایگزامپل چائنا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے ای میل سرورز اس طرح سے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں کہ ان سے آنے والی ای میل ڈائریکٹ اسپیم میں چلی جائے گی۔ جیسے اگر آپ چائنیز اکیڈمی آف سائنسز میں، جو یونیورسٹی آف چائنیز اکیڈمی آف سائنسز ہے، کسی کو ای میل کرتے ہیں تو، اور جی میل یوز کرتے ہیں، تو ہمیں جو ای میل آتی ہے وہ اسپیم میں، جی میل سے جو بھی ای میل آتی ہے وہ اسپیم میں چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے پھر آپ کوشش کریں کہ چائنا میں ای میل کرنے کے لیے کوئی وہ ای میل ہوسٹنگ سروس یوز کریں، جیسے مائکروسافٹ کی ہے، ہاٹ میل وغیرہ، جو کم از کم آپ کی ای میل ڈائریکٹ اسپیم میں نہ جائے، اس کو اس طرح سے آئیڈینٹیفائی نہ کیا جائے۔ اور اس میں بیسٹ پریکٹس یہ ہے کہ پاکستان میں جس یونیورسٹی سے آپ نے ڈگری لی ہو، اس یونیورسٹی کے کی ہوسٹنگ سائٹ پہ، جو بھی سائٹ ہوتی ہے جو .edu.pk کر کے ہوگی، اس پہ آپ کا ای میل ایڈریس ہونا چاہیے۔ وہ بہت ہی بہترین ہے۔ اس کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کافی پروفیشنل بھی ہیں اور کسی نہ کسی انسٹیٹیوشن سے آپ وابستہ ہیں، تو اس کا ایک بڑا اچھا امپیکٹ پڑتا ہے۔ وہ ای میل ایڈریس آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے۔ ہر یونیورسٹی وہ ای میل ایڈریس اسٹوڈنٹ کو فری میں پرووائڈ کرتی ہے، آپ اپنے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ ای میل ہو تو بیسٹ ہے، نہیں تو آپ پھر کوئی اور ای میل جیسے کہ مائکروسافٹ کی ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ جب آپ ای میل کرتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ ایک وقت میں ایک یونیورسٹی کے ایک ہی پروفیسر کو ای میل کریں۔ یعنی آپ فرض کریں یوکاس میں اپلائی کریں، چائنیز اکیڈمی آف سائنسز میں، تو آپ کوشش کریں کہ آج آپ چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے صرف ایک پروفیسر کو ای میل کریں، اور کل دوسرے کو کر دیں، پرسوں تیسرے کو کر دیں۔ ایک ساتھ اگر آپ ایک یونیورسٹی کے 10 پروفیسرز کو ای میل کر رہے ہیں تو اس سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اسپیم یا کوئی جس کو کہتے ہیں ہیکر یا اس طرح کوئی وہ ڈیٹیکٹ کرے، اور وہ سرور آپ کی ای میل ڈائریکٹ اسپیم باکس میں سینڈ کر دے، وہ آپ کی ای میل ڈیلیور ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایک وقت میں ایک یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کو کریں، نیکسٹ ڈے آپ دوسرے کو کر لیں، اس سے نیکسٹ ڈے آپ تیسرے کو کر لیں۔ تو اس طرح سے بھی آپ اوائڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ای میل اسپیم میں نہ جائے۔ اب آتے ہیں ای میل کے ٹیکسٹ کی طرف، اس پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو الگ سے بھی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ای میل لکھتے ہیں سپروائزر کے لیے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سپروائزر وہ ای میل پڑھے اور پھر اس نے کچھ ایکشن لینا ہوتا ہے۔ تو وہ ای میل اتنی پرسویسو ہونی چاہیے کہ سپروائزر وہ پڑھے اور وہ ایکشن لینے پہ مجبور ہو، بے شک جو بھی ہو، لیکن وہ اس کو پڑھے اور پھر وہ سی وی ڈاؤن لوڈ کرے، سی وی دیکھے اور باقی چیزیں۔ تو
تو یہ فرسٹ امپریشن ہوتا ہے، بہت اچھا ہونا چاہیے۔ یہاں پہ جو بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ فارمیٹ مانگتے رہتے ہیں، مجھے کہیں گے کسی اور کو کہیں گے آپ ای میل کا فارمیٹ دے دیں۔ آپ فارمیٹ آپ گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گا، نقصان اس میں کیا ہے؟ اس لیے کہ گوگل سے جس سائٹ سے فارمیٹ آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا وہ آپ اکیلے تھوڑی ہیں، وہ تو اوپن ہے، وہ میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں، کوئی اور بھی ڈاؤن لوڈ کر لے گا جس نے اپلائی کرنا ہے، اور اس میں آپ اپنا نام چینج کریں گے، اپنی فیلڈ چینج کریں گے، کچھ اور چینج کر کے وہ اپلائی آپ اس کو لکھیں گے اور بھیجیں گے، تو دوسرے بھی یہی کریں گے۔ تو بہت سارے فارمیٹ اب ایسے ہیں جو گوگل پہ پڑے ہوئے ہیں کہ وہ پروفیسر کو حفظ ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ان کو ہنڈریڈز آف ای میل اس فارمیٹ کی روزانہ ملتی ہیں۔ تو یار کوشش یہ کریں کہ ای میل کا اپنا فارمیٹ خود بنائیں، آپ خود سے ای میل لکھیں، اپنے الفاظ ٹیکسٹ میں لکھیں، اور پھر اس کے بعد کم از کم بھی 3 لوگوں کو آپ ای میل دکھائیں، ان 3 لوگوں میں سے ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے جس کی انگلش بہت اچھی ہو، تو وہ آپ کی انگلش کریکٹ کر دیں، اور کم از کم 3-4 دفعہ اس کو خود سے ریڈ کریں، اور سٹوری زبردست بہترین بنی ہونی چاہیے، اور ای میل پڑھنے والے کو یہ لگے کہ آپ ہی اس کی لیب کے لیے بیسٹ کینڈیڈیٹ ہیں، اور بہت لمبی نہیں ہونی چاہیے، میکسیمم 250 ورڈ تک، جیسے ایک ایبسٹریکٹ ہوتا ہے اپنا، آپ 3 پیراگراف میں اس کو ڈیوائڈ کر لیں، اپنے بارے میں بتائیں، اور پھر جو آپ جس کے لیے آپ ای میل لکھ رہے ہیں، جس پرپز کے لیے وہ ڈسکس کریں، اور پھر آپ فرض کریں ریسرچ کے لیے ای میل لکھ رہے ہیں، ریسرچ پوزیشن کے لیے ایکسیپٹنس لیٹر لینے کے لیے، تو آپ نے یہ بھی ڈسکرائب کرنا ہے، اپنا بیک گراؤنڈ نالج اور کوالٹیز بتانی ہے جس کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بیسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہیں، تاکہ اگلا بندہ کہے کہ ہاں بس یہی وہ بندہ ہے جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا، پھر وہ سی وی ڈاؤن لوڈ کرے تو اس پہ اور اچھا امپریشن پڑے۔ تو یہ لکھیں، اور کم از کم 3، زیادہ سے زیادہ جتنوں کو آپ دکھا سکیں 3 لوگوں کو دکھائیں، ان کی اوپینین لیں، اور اس کے بعد پھر اسپیلنگ مسٹیک یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کی ای میل میں اسپیلنگ مسٹیک ہے تو آپ خودکشی کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ورڈ میں اگر آپ ای میل ٹائپ کرتے ہیں تو وہ خود اسپیلنگ ٹھیک کر دیتا ہے، آپ ادھر سے چیک کر لیں۔ تو اسپیلنگ مسٹیک تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، پھر گرامرز اور بڑی کلیئر اور کنسائز ای میل آپ لکھیں، یہ بہت افیکٹو ہوتی ہے۔ اچھا، جب آپ ای میل لکھ لیں تو اس کے اینڈ پہ آپ ایک نوٹ بھی شامل کر سکتے ہیں، وہ نوٹ یہ کہ سر اگر آپ کے پاس کوئی پوزیشن نہیں ہے، یا آپ اسٹوڈنٹ لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، تو کائنڈلی آپ مجھے ریجیکشن کی ای میل کر دیں، یعنی مجھے بتا دیں، تاکہ میں اسی ڈپارٹمنٹ میں اور لوگوں کو اپروچ کر لوں، یا میں آگے اپنے لیے کوئی اور راستہ دیکھ سکوں، کوئی اور سپروائزر چن سکوں۔ تو یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو جواب دیا جائے، لیکن موسٹلی نہیں بھی آتا تو بھی آپ یہ لازمی لکھیں، اس سے ایک اچھا امپریشن پڑے گا، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو جواب دے دے کہ آپ کو ایون کہ سپروائزر کے پاس اگر گنجائش نہیں ہے تو بھی وہ آپ کو جواب لازمی دے۔ اب آپ نے ای میل سینڈ کر دی، جب آپ نے ای میل سینڈ کر دی تو ویٹ کریں 2-3 دن، دیکھیں جواب نہیں آتا تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کو کہیں گے کہ ریمائنڈر کی ای میل بھیجیں، میں نہیں کہتا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جب اس نے پہلی دفعہ آپ کی ای میل دیکھی ہو، بیچارہ بیوی سے لڑ کے آ، اس کا موڈ خراب ہو، تو اس نے ایسے ہی دیکھے ہوئے ڈیلیٹ کر دی، تو اب جب دوبارہ آپ ریمائنڈر بھیجیں گے تو کہے گا اچھا اس کو میں نے پہلے ڈیلیٹ کیا تھا، ڈیلیٹ اگین۔ تو یہ میرے ہی پرسپشن ہے، بٹ دوسری دفعہ جب آپ نئے سرے سے ای میل کریں تو ہو سکتا ہے آپ اس کا موڈ اچھا ہو تو وہ اس کو دوبارہ سے پڑھے، اچھی طرح پڑھے اور ڈیلیٹ نہ کرے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ نئے سرے سے ای میل کریں، 3 دن بعد، 3-4 دن گزر جائیں، ایک ہفتہ گزر جائے، پھر دوبارہ ایک ای میل کریں، نئے سرے سے ای میل کریں، وہی ای میل سیم ٹیکسٹ سبجیکٹ ساری چیزیں، اور اس کو پھر سے سینڈ کریں۔ تو میں تو کہوں گا ریمائنڈر کی بجائے دوبارہ سے ای میل لکھیں، جو شاید زیادہ افیکٹو ہو میرے خیال میں، یہ آپ کر سکتے ہیں، اور پھر ویٹ کریں کچھ جواب آنے کا، اور پھر ظاہر ڈیفینیٹلی آپ نے ایک پروفیسر پہ تکیہ نہیں کرنا، ایک ہی جگہ پہ نہیں بیٹھنا، یوں سمجھ لیں کہ کم از کم بھی آپ کو، اگر آپ چائنا میں اپلائی کر رہے ہیں تو 500 ای میلز کرنی پڑیں گی، 500 پروفیسرز کے ای میل ایڈریسز، ان کی ریسرچ کے بارے میں انفارمیشن ہو آپ کے پاس، ان کو ای میل کریں، اور پھر ان میں سے 2-3-4 ہو سکتا ہے آپ کو جواب دے دیں، اور ہو سکتا ہے دو لوگوں کے نیگیٹو ہوں، 2 کے پازیٹیو ہوں۔ آپ کو یہ پہلے سے ذہن بنا لینا چاہیے، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ ایکسیپٹنس لیٹر لینا، تو آپ بہت زیادہ ای میل کریں گے تبھی جا کے آپ کو کوئی جواب آئے گا۔ اچھا، ایک اور چیز جو ٹیکسٹ میں یہ ہوتا ہے، ہمارے لوگ ڈیئر سر میڈم لکھتے رہتے ہیں، بڑے ڈیئر ویری رسپیکٹڈ سر، اور پتہ نہیں ہوتا وہ سر ہے کہ میڈم ہے، تو یہ کام نہ کریں، آپ کو جس کو آپ ای میل لکھ رہے ہیں اس کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ پروفیسر ہے، آپ نے اس کو وزٹ کیا، اس کی ریسرچ پڑھی ہے، اس کی لیب میں جا رہے ہیں تو نام تو پتہ کر لیں یار، تو اس کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ اس کے نام سے ڈیئر فلاں یہ آپ لکھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پورا نام لکھ دیں، اور اس کے بعد آپ ای میل کا ٹیکسٹ لکھیں، اس لیے کہ اگر فرض کریں آپ پہ پہلا ہی تاثر یہ جا رہا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، سر ہوں کہ میڈم ہوں، تو یہ کیا اس نے وہ کیا میری ریسرچ پڑھی ہونی ہے، تو اس لیے یہ ایک بڑی جو پہلی مسٹیک ہوتی ہے بڑی ضروری ہے، اس کو بھی اوائڈ کریں ٹیکسٹ میں۔ اچھا، یہ تو تھی بڑی ضروری باتیں جو کہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، جنرلی آپ کو کہیں بھی کام آئیں گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کوئی ویل سیٹ رول نہیں ہے، کوئی اسٹینڈرڈ فارمیٹ نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان کو اس سے فائدہ ہوا ہے، تو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ بھی ذرا دیکھ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ
ورکنگ ڈے میں ای میل کریں، چھٹی والے دن نہ کریں، کیونکہ پروفیسرز کو بہت ای میل آتی ہیں اور وہ چھٹی والے دن بھی آ رہی ہوں گی اور وہ پتہ نہیں کہاں پہ چلی جائے گی آپ کی ای میل۔ اور پھر یہ کوشش کریں کہ جب آپ ای میل کریں تو وہ ٹائم کچھ ایسا ہو کہ فار ایگزامپل صبح کے 8-9 بج رہے ہوں، تو آپ یہاں سے جو چائنا سے پاکستان کا ٹائم ڈفرینس ہے وہ کوئی 3 گھنٹے کا، ہم لوگ 3 گھنٹے یہاں پہ آگے ہیں، آپ کے 5 بج رہے ہوں گے پاکستان میں، یہاں پہ 8 بج رہے ہوں گے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ 5 بجے 5:30 بجے ای میل لکھیں، تاکہ جو ہی پروفیسر صبح صبح دفتر آئیں اور وہ اپنا آفس اپنا آ کے کمپیوٹر اوپن کریں، ای میل چیک کریں، تو ان کو آگے آپ کی ای میل ٹاپ پہ ہی نظر آ جائے اور وہ اس کو دیکھ لیں۔ تو یہ آپ لازمی کنسیڈر کر لیں، اس کو بہت سارے لوگوں نے کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو۔ تو ایک دفعہ پھر میں تھوڑی سی سمری کے طور پہ چیزیں رپیٹ کر لوں کہ یہ کوشش کریں کہ آپ کی ای میل اسپیم میں نہ جائے۔ اس کے لیے میں نے چیزیں آپ سے ڈسکس کی، پھر ای میل کا فارمیٹ آپ کہیں سے کاپی نہ کریں، خود سے لکھیں، پھر وہ کسی کو دکھا دیں، پھر ای میل کے آخر میں ایک نوٹ آپ نے لکھنا ہے جس کے بارے میں نے بات کی، پھر ای میل آپ کم از کم 5 لوگوں کو دکھائیں، 3 لوگوں کو تو لازمی دکھائیں، ان کی اوپینین لیں، انگلش کی غلطیاں بالکل نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی، پھر اس کے ساتھ آپ نے سی وی اٹیچ کرنا ہے، جو فارمیٹ ہے پی ڈی ایف میں وہ آپ اٹیچ کریں، اور یہ سر میڈم وغیرہ لکھنے کی خاص ضرورت نہیں ہے، آپ جسٹ نام لکھ دیں ڈیئر کر کے، اور پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ کم از کم بھی آپ کو 500 ای میل کرنی ہے، تب کہیں جا کے آپ کو جواب ملے گا۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، یہ شہادت گائے الفت میں قدم رکھنا، لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا، تو بڑی محنت پڑتی ہے، بڑی محنت پڑتی ہے، آپ کو ہمت کرنی پڑے گی اور یہ ذہن بنانا پڑے گا، اس میں ٹائم انویسٹ کرنا پڑے گا، اپنی انرجیز ڈالنی پڑیں گی۔ اور ریسنٹلی یہ ہوا کہ مجھ سے ایک اسٹوڈنٹ نے بات کی، اور جب اس نے بات کی تو مجھے لگ رہا تھا وہ اتنی انرجیٹک تھی کہ مجھے لگ رہا تھا یہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ ایک ہی دن میں اس نے مجھ سے اتنے کویشچن کیے اور اتنی چیزیں پوچھی، اور وہ ہوا بھی یہی کہ اس نے مجھے بتایا کہ کوئی 1 ہفتے کے اندر اندر اس نے 3-4 ایکسیپٹنس لیٹر لے لیے، جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ۔ تو آپ بھی اگر ایفرٹ کریں گے، محنت کریں گے، تو یہ ایکسیپٹنس لیٹر آپ کو بھی مل جائے گا۔ اب فرض کریں اگر آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر نہیں بھی ملتا تو بھی، اب بہت ساری یونیورسٹیوں نے چائنا میں یہ کیا ہے کہ وہ آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر کے بغیر بھی اپلائی کرنے دیتے ہیں، وہ آپ کا انٹرویو لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی سلیکشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس میں اگر آپ سکسیزفل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اب آپ ہماری فیکلٹی کو اپروچ کر لیں، ہم نے آپ کو پری ایڈمیشن لیٹر دے دیا، اس کی بیس پہ آپ کا ایکسیپٹنس لیٹر ملنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایون کہ آپ وداؤٹ ایکسیپٹنس بھی اپلائی کر سکتے ہیں، بٹ ایکسیپٹنس لیٹر اگر آپ کے پاس ہو، پہلے سے کانٹیکٹ کیا ہو، تو وہ بیسٹ ہے، اس سے ایک اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو امید ہے میری یہ گزارشات آپ کے کام آئیں گی، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر مل جائے گا اور آپ کو اسکالرشپ بھی مل جائے گی۔ مجھے آپ ہمیشہ کی طرح اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔